اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو اللهم صل على محمد نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے 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 محمد دوسرا کوئی نہیں ہے محمد دوسرا کوئی نہیں ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى تجري إساءة التسر محمد دوسرا کوئی نہیں ہے جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے نیازی ٹھوکرے کھاتے پھروگے نیازی ٹھوکرے کھاتے پھروگے جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے کالک سرائے کھالا فضل یزدہ گزارتی کہ آزاد پاک مرتبہ دانے محمد محمد دوسرا کوئی نہیں ہے محمد دوسرا کوئی نہیں ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 979ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں منعقدہ 3 روزہ کانفرنس کے دوسرے روز کے دوسرے سیشن میں میں اور آپ کو حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا مکمل جو ایک سکیچ ہے
اس کی ترتیب اور اس کی علمی فکری لوک پلک کو سنوارنا، اس کے اندر خاص طور پر آپ سب تشنگان علم و حکمت کے لیے اس خوبصورت سیشن کا اہتمام کرنا اور محبتوں کے اس فیضان کو عام کرنے کا بنیادی ذریعہ میرے آپ کے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و مخالفت ہے۔ میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں اور کانفرنس موقع اور حاضرین کی مناسبت سے کلمات استقبال کے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آج چھٹا سال ہے، چھٹا موقع ہے کہ برصغیر کے اس عظیم دینی اور روحانی مرکز پر آپ کو خوش آمدید کہنے کا اعزاز پا رہا ہوں۔ میں آج سوچ رہا تھا اور میں نے درخواست بھی کی کچھ نصیحت فرمائے، اور میں بطور خاص یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مزار پر ہم کشاں کشاں کیوں چلے آتے ہیں، اور عقیدت کے لیے محبت کو نچھاور کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے آسان راستہ بھی یہی ہے، لیکن وہ جو تخلیقی فکر جس کا نقطۂ آغاز آپ نے کشف المحجوب کی صورت میں فرمایا، ہم اس سے بہت زیادہ مانوس نہیں ہو پائے۔ آپ یہ فرماتے ہیں پروفیسر صاحب، استاد محترم، کہ میں نے کشف المحجوب پڑھی نہیں بلکہ اس میں زندگی پسند کی۔ کوئی نسخہ ایسا بتائیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ مانوس ہو سکیں۔ یہ اس راہ کی ٹیکسٹ بک ہے، نصاب کی کتاب ہے، اور نصاب کی کتاب استاد سے سبقن پڑھی جاتی ہے، اور یقیناً سلطان الاولیاء کی کتاب جب دہلی کے اندر سلطان المشائخ پڑھاتے ہوں گے تو اس کا تو منظر اور مظہر ہی کچھ اور ہوگا، لیکن ہم جس عہد میں ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ ویرانی نظر آتی ہے، اور اگر رنگینی، رانائی اور حسن اور خوبی اس سب استعارے اور جلوے اور ان کی جلوہ سامانیہ جو نظر آتی ہیں، تو اس زمن میں بالخصوص آپ کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی، تو ہم مزاج سے بھی اکتساب فیض چاہتے ہیں اور کتاب سے بھی۔ آپ نے ظاہری طور پر ہمارے سامنے تو مزاج سے اکتساب فیض پتہ نہیں آپ کی اپنی صورت ہوگی، آپ نے کتاب سے کیا ہے، تو ہمیں رہنمائی فرمائیں بطور خاص کہ ہم کس طرح کشف المحجوب سے اپنا تمسک پیدا کریں، انعماق پیدا کریں کہ آج بہت زیادہ چیلنجز ہیں، خانقاہ کو، مدرسہ کو، مسجد کو، محراب کو، ممبر کو، اور ان سوالات کا جو تشفی بخش جواب ہے وہ شاید آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود نہ ہو۔ میں بارے دیگر اس عمل کو ازحد اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ تشریف آوری اور جلوہ گری میرے لیے، میرے محکمے کے لیے، پنجاب گورنمنٹ کے لیے ایک اعزاز ہے اور سعادت ہے۔ اور پچھلے سال پروفیسر صاحب نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہاں جب تک تم ادھر ہو اس وقت تک تو شاید میں آتا ہی رہوں گا، تو اللہ کرے یہ سلسلہ آپ کی آمد کا اسی طرح جاری رہے اور ہمارے لیے ایمان اور ایمان کا ذریعہ بنے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے جملہ مطالعے کی متوسلین اور منسلک احباب کو بھی خوش آمدید ہیں۔ اتنا زوردار اور اتنا وقی سوال اور اتنا جامع کویسچن، میں اس کے جواب میں اور آپ کے درمیان بالکل کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ اس سوال کی جامعیت اور آپ کے جو اس وقت بالکل تیار بیٹھے ہیں اس کا جواب سننے کے لیے اس میں کوئی لفظ رکاوٹ بنے۔ میں بغیر کسی اور لفظ کے میں بلا تاخیر حضرت پروفیسر صاحب کی خدمت میں اقتباس گزار ہوں کہ آپ کرم فرمائیں اور اپنے محبین مخلصین کو وہ جواب، اور میں وہ سوچ رہا تھا کہ ابو سعید حجویری نے بھی حضور فیض عالم سے کچھ اسی طرح پوچھا تھا، آج ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی جسارت فرمائی ہے
اور آپ تو بڑے ناز سے حضور فیض عالم کو اپنا استاذ برملا اظہار اور ڈکلیئر فرماتے ہیں. تو میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ اس بابت اپنے کلمات ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضر حضرات، انٹلیکٹ ایک ایسی وبا ہے، ہر آدمی عقل کا ایک ڈیفینٹ سٹیٹس رکھنے کے لیے عملاً کوشاں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے اعلیٰ فکری درجات پہ کوئی نہ کوئی کریڈٹیبلٹی مل جائے. دین میں، مذہب میں کبھی بھی ان پروسیسز کو بڑا نہیں سمجھا گیا، اگرچہ ہمارے لیے بڑی محنت کبریٰ ہے. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اور اس کے علاوہ جیسے قرآن نے درجہ بندی کی ہے، ایک اور بہت بڑی بات دین میں ہے جو مراتب کو متعین کرتی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، اوامر اور نہی سے آگاہی حاصل کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یہ تمہیں انکار سے، یہ تمہیں بار بار اللہ کے اقرار کی خبر دے گی نماز سے. تو بہت ساری خرابیوں سے، بدنی خرابیوں سے، ذہنی خرابیوں سے بچ، مگر یہ اعمال ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ بھی ہماری یاد ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یادش بخیر آپ ہمیں یاد آ گیا. پتہ نہیں اللہ بھی رومانٹک ہے بہت زیادہ. وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چپکے سے یاد کرے، کوئی شور مچا کے یاد کرے. خدا محبت، کریٹیوٹی جو زمین پہ جاری ہے، جو خلاقیت کا مظاہرہ زمین پہ جاری ہے، اس میں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ اتنی بے پناہ قوتوں کی ملکیتوں کے باوجود هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. لیکن خدا غلط تو نہیں کہتا. جب زمین میری، آسمان میرے، تو حکم بھی تو میرے ہی چلے گا. پھر اپنے اوپر کون سے حکم آپ وارد کرتے پھرتے ہو؟ جب وہ صاف صاف آپ کو کہہ رہا ہے یار زمین میری ہے، آسمان میرے ہیں، کائناتیں میں نے بنائی ہیں، تم اور کون سے بادشاہ کا حکم چاہ رہے ہو؟ اگر آپ کو ذرا سی عقل ہو، اور اس عقل کے لیے انسان کو حاکمیت عطا دی، بادشاہت، خلافت، تو اس کے باوجود آپ کو اتنی چھوٹی سی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ جس کی زمین ہے وہی مالک. وہ دیکھو بہت سارے لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں، چاہے کوشچن آپ کو بے محل لگے مگر ایک ضروری بات کہ کیا غلامہ سے آپ کے فزیکل ریلیشن جائز ہے؟ مگر شاید وہ اگر قرآن کی ایک آیت کی ہلکی سی تفسیر کہ ماں مالک کا دائمانے کو آپ بتاؤ، جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیتیں اس پہ آپ تصرف کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ It's not a question of a thing or a human being or a matter.
سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اتنے فضول سے الجھاؤ تو نہیں ہے نا کہ ماں مالا کرتا ہے ماں. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہونا علیہ کا ولایت للہ الحق، تمام ولایت اللہ کی ہے، تمام زمین اللہ کی ہے، تمام آسمان اللہ کی ہے، مظاہر فطرت اللہ کے ہیں، اسی کے حکم. تو کیا وہ حکم نہیں گرا سکتا؟ کیا وہ حکم دینے کے لیے تمہاری مرضی دیکھے گا؟ تو why don't we agree simply on this point of understanding کہ جس کی زمین ہے، جس کی ملکیت ہے، جو اس کے دائنے ہاتھ کی ملکیت ہے، اس کا اسی کا حکم چلے گا، میرا آپ کا نہیں چلے گا. اگر یہ سادہ سی بات آپ سمجھ جاؤ کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس، میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میں نے کہا میں نے محبت کی، میں نے کی، خدا کی قسم میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، نہیں میں نے نہیں کی. میں کہتا ہوں میں نفرت کا ایک پابند بندہ ہوں. کیا میں نفرت میں کرتا ہوں؟ It's very difficult to say کہ میں کرتا ہوں. کیوں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوں کہ تم محبت نہیں ڈال سکتے؟ میں ڈالتا ہوں. اللہم الف بین قلوبہم، یہی کہا. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا بھی مال خرچ کر دو، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دو دلوں میں محبت نہیں ڈال. بھائی آج سے پہلے کبھی خیال آیا تمہیں کہ محبت تم نہیں کرتے ہو؟ تم محبت کسی کے دل میں جما نہیں سکتے ہو؟ بھائی اس کا بھی دعویٰ اللہ ہی کا ہے اور وہی سچا ہے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا مال خرچ کر دو، تم نہیں محبت. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ کا. پھر کون سا دعویٰ آپ کا اپنا رہ گیا؟ کون سا خیال آپ کی اپنی ملک؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو اگر میں نہ چاہوں. پھر او بھائی کون سا دعویٰ؟ پھر اللہ سے پوچھو نا. اللہ سے ایک بات پوچھنے کا حق ہے نا کہ پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے تو روز ازل ہی فرما دیا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ جب روز ازل ہمیں امانت پیش کی سب کی طرف سے، مقابلہ تھا، ویری ٹف کمپٹیشن، اور بڑے رئیس لوگ، بڑے بیچ میں. اب مجھے بتاؤ، شیطان نے انکار کر دیا. برا تو چلو تھا ہی، مگر ایک اور چیز کی بھی کمی تھی. آپ شیطان سے ڈرتے ہو نا، بھلا کوئی بیوقوف سے بھی ڈرتا ہے، کوئی جاہل مطلق سے بھی ڈرتا ہے. ایک بات کا تو آپ یقین کر لو نا کہ اللہ کے قریب در ہونے کے باوجود، اشرف الملائکہ ہونے کے باوجود وہ اتنا ناقص العقل تھا کہ وہ جوہر اصل جو خدا نے آدم کو دیا تھا وہ نہیں دیکھ سکتے. بھائی اگر فرض کرو میرے اوپر کسی کو فوقیت دی جائے تو میں جواز ڈھونڈوں گا نا. ہمارے یہاں گیلا ہوتا ہے میں سب سے اچھا تھا، مجھے سب سے بدتر رینک دیے گئے. ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں اہلیت کتنی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے زندگی کا ہر جواز ڈھونڈا ہے، مگر مجھ پر ایک نااہل کو فوقیت دے تو مجھے پتہ ہے نا کیوں دے. میں اس لیے روتا ہوں، میں جلتا ہوں. کیا شیطان کو نہیں بتاتا؟ وہ کس قسم کا عقل مند تھا کہ جب آدم کو خلافت دی جا رہی تھی تو فٹ سے بول گیا کہ میں اس سے بہتر کہاں سے بہتر ہوں؟ تم نے تو اس آفاقی صلاحیت کی ابھی ڈگری نہیں دیکھی تھی، اس آدم ذات کی ابھی ملکیت تو عقل کا تم نے جائزہ ہی نہیں لیا تھا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا نے کیا اس میں ڈال دیا ہے، اور ایک دم احمقانہ سی انائے ذات میں پھنس کے تم نے انکار کر دیا. آپ اس شیطان کی زد میں ہو.
اس سے ڈرتے ہو, روز اس کے ساتھ مصاحبت رکھتے ہو, ایسے لگتا ہے کہ بڑا ذہین آدمی آپ کے ہاتھ میں آ گیا جس کا یہ حال ہے. ایسے کودن کا یہ حال ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستی میں بڑی محبت فیل کریں. حضرات پاک یہ ایک صوفیوں کی قسم ہے. جب انٹلیکٹ جو ہے, عقل جو ہے, خارجی مظاہرات کے مطالعے میں ختم ہو جائے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعقل سے آگے بڑھنا چاہتے, جو چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, یہ جو عقل ہے, حاکمیت ہے, یہ عقل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب اسے بنایا تو کہا ذرا مجھے چل کے دکھا. جب اس نے پرت بدلے, انداز دکھائے, تو رب العالمین مسکرائے اور کہا کیا اچھی چیز میں نے بتائی. اور سن لو, عقل کو مخاطب کر کے کہا جو پائے گا تیری معرفت سے پائے گا, اور جو جس کو نہیں دوں گا تیری وجہ سے نہیں دوں گا. نہیں کیوں دو گے؟ اتنی خوبصورت شاعر, یہ پریزادوں سے بڑی حکمت والی شاعر, ہر حسین سے حسین تر شاعر ہر ایک کو دی گئی ہے. آپ اس کو کیا ذلیل و رسوا رکھتے ہو؟ یہ ہے جنالیہ سلسلے کے شروع کا فتویٰ. یہ وہ شو لوگ نہیں ہیں, ان کا تزکیہ اور طرح کا ہوتا ہے. یہ ہر چیز کا جواب ڈھونڈتے ہیں. اور میرے محترم شیخ سیدنا علی بن عثمان ہے, دنیا میں ریٹن ورڈ آف مسٹیسزم پر سب سے بڑی اتھارٹی مانے. یہاں نہیں خالی 32 لینگویج میں حضرت شیخ کا ترجمہ, اور ٹاپ رینکنگ فلاسفرز آف تھاٹ میں سمجھے جاتے ہیں. اور جب مابعد الطبیعات کی بات آتی ہے تو شیخ ایسی بات کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی تو بات ہونے کی, اگر آپ بھی تو عقل والے ہو, اگر ان کی ایک چھوٹی سی بات سمجھ آؤ تو آپ کو شیخ کا مقام بھی سمجھ آئے. تو فرمایا کہ خدا اس لیے نہیں نظر آتا, خدا اس لیے نہیں نظر آتا, خدا نے اپنا آپ اس لیے چھپا لیا کہ تم پر ایمان جبر نہ ہو جائے. پھر تو سزا سے بچی کوئی نہ سکتا. تو ایک ہی اخفا پروردگار عالم نے اس لیے. یہ ہوتے کیا چیز, ان کی بعض کیفیات ناقابل اعتبار ہوتی ہیں, بعض کیفیات ناقابل فہم ہوتی ہیں. ناقابل اعتبار ان لوگوں کے پاس, دیکھو دنیا میں کچھ 7 فلسفے ہیں انکار کے. ایک یقین ہے, اور 7 دنیا کے بڑے فلسفے جو ہیں انکار کے ہیں. کمیونسٹ انکار کرتا ہے نا خدا کا, ایکول اپرچونٹی مذہب سے لیتا ہے اور انکار خدا سے کرتا ہے. اسکیپٹکس تشکیک پسند بڑے چھوٹے چھوٹے اعتراض رکھتے ہیں نا مقدرات پہ, لائف پر. اور پھر لاجیکل پازیٹیوسٹ ہیں, کہتے ہیں خدا کا ڈیٹا ہی نہیں ہے, مانیں گے ہے جی. پھر سیمنٹکس ہیں, کہتے ہیں پیاز کے چھلکے اتار لو خالی نکلے گا, اللہ کی بہت تعریفیں کر لو پھر بھی کچھ نہیں اس میں. اگر آپ مختصراً دیکھو, پھر ایک آخری فلسفہ ہے جس کو ہم وجودیت کہتے ہیں کہ وجود روح پہ حاوی ہے. بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑتا ہے, مگر چند ایک لوگ فاقہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ چند ایک لوگ حقیقت جاننے کے لیے, فقر کی حقیقت جاننے کے لیے, بھوک کے حقیقت جاننے کے لیے, یہ لوگ اپنے آپ کو امتحان میں بخوشی ڈالتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں, اور ان کو اس تجربے سے جو عقل نصیب ہوتی ہے اس کو وہ مسٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں. صوفیائی تجربہ جو کہتے ہیں وہ اس قسم کو کہتے ہیں جو پریکٹیکلی ایکس کمیونیکیبل ہوتا ہے. ایکس کمیونیکیبل کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو قحط میں رکھ کے, غم میں رکھ کے, اداسی میں رکھ کے, میں جب تک ان کیفیات سے گزر نہ جاؤں گا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا.
دنیا میں وہ تمام ٹیچر ناکام ہیں جو علم کے اس حصے کو جو اپنے میں دوسروں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اسی علم کے دوران سے آپ اگر تجربہ سے نہیں گزرے تو وہ علم مکمل نہیں ہوتا۔ خادم حضرات، یہ جنیدیہ سب سے بڑا عقلی ریزننگ کا سب سے بڑا سکول ہے، اور ہمارے شیخ اس کے ساتھ میں ہیں۔ یہ تمام نور نور ہے، جنید سے شروع ہے، ابو بکر شبلی کو گئے، خواجہ علی حسنی کو گئے، ابو الفضل خدلی کو گئے، اور سیدنا علی بن عثمان حجویری کو گئے، اور 10ویں درجے پہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھے۔ کوئی چھوٹا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 کا۔ اس سلسلہ تصوف میں چھوٹا استاد رانی پاس ہے۔ یہ مجذوبیت کا راستہ نہیں ہے، یہ میرا آپ کا سب کا ہے، کیونکہ آپ کو بھی دعویٰ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تجارت میں MBA ہوں، PhD ہوں، کوئی کہتا ہے میں کمپیوٹر سائنسز میں ہوں۔ یہ بے عقلی سے آ جاتے ہیں، یہ سارے لوگ یہ بدعمالی سے آ جاتے ہیں، یہ لیک آف اٹینشن سے آ جاتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے خدا نے آپ کو عقل و معرفت عطا کی۔ ہاں، ایک قسم کے تجربات ذرا عجیب ہے، شاید یہ آپ کو میرے شیخ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا تھا، رستے میں کیچڑ بنا تھا، اور ہم سب شاگرد استاد محترم کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی پڑی تھی، کیچڑ بہت تھا، ہر ایک کو کیچڑ چمڑ گیا، لیکن میں نے استاد کی طرف دیکھا تو ان کے براق سفید کپڑے اسی طرح تھے، کوئی چھینٹ بھی نہیں پڑی تھی۔ تو جیسے آپ کو تعجب ہوگا، سید حجویر کو بھی تعجب ہوگا۔ سوچا یہ کیوں ہے، ہم سب کے کپڑے میلے ہو گئے، ان کے کیوں نہیں میلے ہوئے؟ تو کہنے لگے میرے دل میں شک تھا، خیال تھا یہ کیوں ہوا؟ تو میرے شیخ نے میرے خطرہ قلب پر آگاہی پائی۔ اس سوال کو انہوں نے جان لیا کہ میرا شاگرد یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کپڑوں پر تو کوئی کسی قسم کی گند نہ کیچڑ پڑا، باقی سارے لوگوں پر پڑ گیا۔ تو شیخ نے کہا علی بن عثمان، جب بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو جائے تو دنیا کی کوئی غلاظت اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ وہ سبق دینے والے استاد، ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا جب سبق ہم تک پہنچتا ہے، اور اگر کیچڑ سے آشنائی کر لیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے وجود میں کھلتا ہوا خود پسندیت کا پودا جو ہے، اس کو ہم نے کاٹنا ہے۔ خوبصورت ترین مکانوں پہ پڑی ہوئی باڑ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ کا گھر جنگل بنا دے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو، اگر ان استادوں سے سیکھنا ہو تو ہر وقت ہاتھ میں کینچی پکڑے، کوئی شاخ بڑھ جائے نا ضرورت سے اس کو کاٹ دو، کوئی خرابی بڑھے اسے کاٹ دو، کوئی آرزو بڑھ جائے اسے کاٹ دو، کوئی امبیشن ہو اسے کاٹ دو۔ یہ لوگ اپنے اوپر بڑے غضب کی نظر رکھتے تھے، اپنے آپ کو رعایت نہیں دیتے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے میں بیچارہ، نہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھا۔ وہ جنگ لڑتے تھے کہ اپنے آپ کو ہر کوتاہی کا ذمہ دار اور قصوروار سمجھے۔ کیا انہوں نے محبتیں نہیں کی؟ کیا خیال ہے؟ یا آزمائشیں نہیں کی انہوں نے؟ فرماتے ہیں شیخ اپنے کہ میں نے اتنا بڑا استاد اتنا بڑا استاد اپنی خامی کو بھی علم کی درس دینے کے لیے واشگاہ ہوں۔ کوئی کہے گا اس درجے کا استاد کہ میں ایک پری چہرہ کا نادیدہ عاشق ہوا ہے؟ کوئی کہے گا؟ اور استاد تو کبھی کہتے نہیں، ان مولوی حضرات کو دیکھو، یہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ تر مخلوق بنے پھرتے ہیں، یہ کہیں گے
کہ ہم نے فلاں پہ بری نظر ڈالی؟ کوئی کہے گا؟ علی بن عثمان کہتا ہے، سید حجویر کہتے ہیں کہ میں ایک پری چہرہ کا نادیدہ عاشق ہوا، قریب تھا کہ زہد و اتقا کھو بیٹھتا، پھر کہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی اور میں اس کے اس اثر سے نکل گیا۔ یہ ہے استاد، بہت بڑا استاد، جو جس دوران سے گزرتا ہے، جس چیز سے گزرتا ہے، اس کی آگہی دیتا جاتا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں فرشتہ نہیں پیدا ہوا، میں تمہارے لوگوں کی طرح پیدا ہوں، مجھ پہ ساری وہ واردات گزری ہیں جو تم پہ گزرتی ہیں، جو آزمائشیں تمہارے ذہنوں پہ میرے بھی ذہن پہ اتری تھیں، مگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ ساتھی حضرات سب کو کرنا پڑا، اس فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو میرے اندر، جو خامی ہو، جو خوبی ہو، جس قدر بھی طوفان اٹھیں، اس خاموش سمندر کی ہر چیز کی طوفان آمیز ہے، میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ رہوں گا میں اللہ کے ساتھ، چاہے شیطان کے درندے اور پرندے میری بوٹی بیوٹی نوچ کھائیں، میں نے اپنے میثاق کے عہد کو پہچانا ہے۔ میں نے میثاق کے دن جب مجھے پوچھا گیا الست بربکم، کیا اپنے رب کو جانتے ہو، مانتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں میرے رب میں تجھے جانتا ہوں۔ بدعہدی نہیں چلے گی، ہم میں سے ہر کوئی اس عہد کا پابند ہے۔ اگر تم کوئی اور نیکی کرو نہ کرو، اگر میں تو قبر کو گیلیکسی گیٹ وے ٹو گیلیکسیز کہتا ہوں، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں کس لباس میں تھا، میں آنے سے پہلے کس لباس میں، آپ کو بتائیں، مجھے تو نہیں پتا۔ بھائی میں وہ روح میں کی شکل میں، میں آنے سے پہلے بھی اعراف میں تھا، میں آنے سے پہلے بھی برزخ میں تھا، میں یہ جسم دے کے، یہ تو جسم نہیں ہے۔ پھر جب میں دنیا میں وارد کیا گیا تو مجھے اس دنیا کے مطابق جسم دے دیا گیا۔ اب ایک بڑی خوبصورت دنیا ہے میرا انتظار کر، میں کچھ جھانک تک کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس چلمن کے اندر جھانکتا کروں۔ آخر میرا محبوب پروردگار تو ادھر بیٹھا ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں، میں بڑا خوش ہوں، سچی بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام کے سوا مجھے کوئی مزید زندگی کی خواب نہیں دکھانا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، 13.7 بلین کی یونیورس ہے، اور ہماری زندگی 60 سال، 50 سال، 70 سال، یہ مذہب کا کھیل نہیں ہے۔ اور یار اتنی طویل اور چوڑی اور لمبی کائنات میں کیا کر رہا ہوں 70 سال لے کر، اور میں نے کون سے کمال دکھا لینا؟ ذرا ایوریج کبھی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ کو نکال کے بتانا کہ کتنا حصہ بنتا ہے 70 سال، 13.7 بلین کی یونیورس میں یہ زندگی بالکل بدل رہی ہے۔ حقیر لگے، غصہ آتا۔ ابھی میں ہوش نہیں سنبھالنے پاتا تو میرا جناب اسرائیل محترم کو تشریف لے آتا کہ وقت ختم ہو گیا۔ او بھائی میں نے وقت لگایا کہاں جو ختم ہو گیا؟ کون سی میں نے فتح حاصل کر دی کہ آپ میرے سر پہ بیٹھ جاتے ہو آگے کہ چلے وقت ختم ہو؟ حاضر حضرات یہ یاد ہے، ہر ایک کو یہ وقت نہ فتح اور نصرت کے لیے دیا گیا ہے، نہ مال و دولت کمانے کے لیے دیا گیا، تو وہ حیثیت ہی نہیں نا بھائی 70 سال۔ اگر تو مجھے کہا جاتا کہ 1 بلین سال تم نے یہاں رہنا ہے 13.7 بلین کی کائنات میں، کہاں وہ سال، میں تو پھر بھی خوش ہو لیتا کہ میرے پاس کچھ ٹائم تو ہے، یا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے کرنا کیا یہاں؟ اور وہ بھی میرے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ الدنیا سجن المومن. آپ تو آرام کے لیے آئے ہو. لوگ اجڑ کے اجڑ امریکہ بھاگ رہے ہوتے. کیوں جا رہے ہو؟ آرام کے لیے جا رہے ہیں, سکون کے لیے جا رہے ہیں, مال و اسباب کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کسی کو خوش نہیں آتے دیکھا ہوں. یہ 2-4 سال بھاگم بھاگ چلے آتے ہیں, کچھ ایک آدھی سفلی جذبے کو تسکین دے لیتے ہیں, پھر روتے ہوئے واپس آتے ہیں. ایک مسئلہ, 2 مسئلے, زندگی کا ہر لمحہ کسی بحران کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک عجیب فیصلہ کن سی بات کی. کہتا دولت دے دوں گا, مانگو دے دوں گا, مال بہت میرے پاس بہت ہے, چاہو دے دوں گا. بیویاں 110 کرو, 4 تو میں نے دینی ہے, کچھ غیر اصلی کچھ غیر نقلی کر دو, دے دوں گا, جو مرضی کرو. عزتیں بڑے سب میں نے دینی ہے, فائنل عزت للہ جمیعا, سب دے دوں گا, مگر ایک چیز نہیں دوں گا, کسی قیمت پہ نہیں دوں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا اطمینان میری یاد کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہوگا. پھر اللہ نے اگر کوئی غلط کام بات کرے, بھائی چیلنج کر کے دیکھ لو, ڈھونڈ لو اطمینان قلب اس کی یاد کے بغیر. یہ آپ کے صوفیاء وہ ہیں, یہ حضرات وہ ہیں, ولا ذکر اللہ اکبر میں مسرور ہو. مگر یار زبان ہلانے میں آپ کو کیا تکلیف؟ وہ تو بات کی بات ہے نا, ذکر میں دل بھی شامل ہو جائے, مگر 1 ڈگری تو زبان سے بھی یاد کرنے کی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر آپ کو زبان ہلانے میں کیا آر ہے؟ اللہ کہنے میں کون سی انانیت مجروح ہو جاتی ہے؟ اچھا یہ ایک کمشنر صاحب کہیں گے وہ ٹھیک ہے جی میں تو انٹلیکچوئل بڑے عہدے پر ہوں, مجھے خود آپ کی یاد کرنے, یہ تو چھوٹے موٹے ان پڑھ لوگوں کو کرنے دو. یہ جو آرم چیئر پہ بیٹھے ہوئے صوفی بنے ہوئے, جھوٹے متکلم بنے ہوئے, اپنے آپ کو معزز مخلوقات زمین میں سے سمجھنے والے, آپ کا خیال ہے کہ خدا کو ان کا پتہ نہیں ہے؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کا تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آیت اللہ نے لکھی, الا یعلم من خلق, مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے بنایا کیا کیا بنایا, کس کس کو بنایا, مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا. یعنی خداوند کریم ایک بالکل 3-4 لفظوں کے جملے میں تمام حقیقت ان لوگوں کی عیاں کر دیتا ہے جو تکبرات ذات میں الجھے ہوئے. عقل کا کام آپ کو تکبرات دینا ہے. عقل کا کام یہ کہ روزانہ آپ کو شوشہ پہ لگا دے. عقل کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر ثابت کرے اور آپ کو معزز کرتا رہے. یعنی عقل ہر ناقص کام کے لیے استعمال. پھر لوگ کہتے ہیں عقل سے خدا نہیں ہے. یار ٹی وی پہ کبھی کبھی کرکٹ میچ بھی تو آتے ہیں نا بڑے شوق, اور دوسری طرح ایک واحیات سا گانا بھی چل رہا ہو, مگر اس کا الزام ٹی وی کو دو گے کہ پروگرامر کو دو گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں, نقصان بھی ہیں, مگر عقل کا بہت فائدہ یہ ہے وہ آپ کو راہ راست دکھا دے. ہمیں راہ راست کی ضرورت ہے. یس آئی تھنک وی ڈو. وجہ ہے دیکھو کتنے علم کی بات ہے. اب اگر آپ کے پاس علم نہ ہوگا تو آپ اللہ کی یہ 4 آیات نہیں سمجھ سکتے, بالکل نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے حضرت انسان غور کرو کہ تم کرنہا کر ارب سال زمین پہ ایسے بھی رہے ہو کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. ہم نے بڑی کوشش کی, سراغ لگایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, سچا بھی ہے کہ نہیں. پتہ لگا کہ ہم ڈبل سیلولر بھی نہیں تھے, ہم تو سنگل سیل میں. پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ سنگل سیل کیا ہے,
مگر خدا نے ساری شہادتیں سلامت ہے. ڈائریا نہیں ہوتا آپ کو، روز ہوتا ہے. یہ امیبا پروٹیس سے ہوتا ہے، سنگل سے. ہمارے پیٹ میں اس نے ثبوت رکھا ہے کہ میں نے تمہیں اس سنگل سیل سے پیدا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے تمہیں آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے نطفہ مخلوط کر دیا. اب اکیلے بندے کا رفڑ نہیں پڑا، اب اس کا ہم نے نطفہ مخلوط کر دیا. اس کے ساتھ ایک میل اور فیمیل دو نطفے اکٹھے تھے. پہلے ایک تھا، جیسے امیبا اپنے سینٹرل پوائنٹ سے پھٹتا ہے اور بلینز میں چینج ہو جاتا ہے. تو جب وہ سٹیج ختم ہوئی تو اس نے آپ کا نطفہ مخلوط کر دیا. وہ سٹیج اس کے بعد لینبتلی ہے. ہم نے چاہا کہ اسے آگے بڑھائیں، آزمائیں. یہ ہم نے یہ فضول سا نطفہ پیدا کیا. تو کیا ہوا کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو سماعت کے سسٹم دیے، اس سے آگے بڑھایا. پھر اس کو بصارت کے سسٹم دیے. سسٹم پورے ہو گئے. دیکھو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، سسٹم پورے. یوں سمجھو کہ ہماری یہ شکلیں جو آپ نظر آ رہی ہیں نا، یہ 88 کروڑ سال پہلے کی شکل. اس کو ہم پرائمیٹس کہتے ہیں. شکل انسانی نظر آ رہی ہے جو آپ سے ملتی ہے. اگر اب بھی ہم وہ پرانا انسان جو میں اور آپ تھے، اگر ہمارے خوابوں میں آ جائے نا تو ہم چیخے مارتے ہوئے اٹھیں گے کیا جن بھوت آ گئی. اتنے گئے گزری شکلوں کے مالک. چلو وہ بھی ہو گئے. اب مقصد کیا ہے؟ ہم تو پوچھتے ہیں پروردگار عالم مقصد کیا ہے؟ مرارا کاش کے مادر نزادے، اگر میں نے یہ بلائیں جھیلنی تھی، یہ مصائب اٹھانے تھے، ماں باپ کے نقصان اٹھانے تھے، چھوٹی سی زندگی جو ہم نے یہاں بانٹنی تھی اور بتائی دینی تھی، یہ مقصد تھا. کہتے ہیں نو. اچھا اللہ بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کے انٹلیکچوئل جو ہے شبے میں پڑے، مگر اللہ بہت واضح ہے کہ تم کو اس نے کیوں پیدا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے سارے عقل علم اس لیے دیا کہ ایک فیصلہ کر کے نکلو اس دنیا سے. مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جبر نہیں، جبر نہیں ہے. آخری دم تک تمام ٹائم ہے. یہ کلاس روم کا ٹائم ہے. کسی کو 60، کسی کو جو بہت ذہین سمجھتے ہیں ان کو 45-40 سال بھی دے دیتے ہیں. ہمارے جیسے سست الوجودوں کو 70-80 سال دے دیتے. یہ سارا ٹائم ایک سوال کو حل کرنے کے لیے. خدا ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیا اتنی سارا وقت گزارا؟ یہ اب کھانے پینے کے لیے نہیں آئے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ایفرٹ. اپنے زندگی کے واحد مقصد یہی اولیاء اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. یہی ہمارے شیوخ جنازیہ کا مقصد تھا. یہی سید عالی مقام علی بن عثمان حجویری کا مقصد تھا. اور وہ آپ کو بار بار مائل کرتے ہیں سوچنے میں. دے اگنائٹ یو. یہ اس شمع کو جلاتے ہیں آپ میں جس کی روشنی پہلے بہت مقامی سے ہوتی ہے، پھر پھیلتی پھیلتی یہ کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر آپ خدا کے لبادوں کو چھو لیتے ہو ترقی علم سے، اپنی ہوش سے. مگر علم کا ایک بنیادی اصول ہے. قاضی حضرات خوب غور سے سن لو. ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہاؤ ٹو نو گاڈ، ہاؤ ٹو نو گاڈ. فرمایا نو تھائی سیلف اینڈ یو شیل نو تھائی گاڈ. اس میں کوئی عبادت تو نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا نماز پڑھو تمہیں خدا نہیں رکھا کہ روزے رکھو. اس میں صرف یہ ایڈوائز کیا گیا ہے نو تھائی سیلف اینڈ یو شیل نو تھائی گاڈ. اپنے آپ کو جانو، اپنے حسن و قبا پر نظر رکھو
اپنی اچھائی برائی کو جانچو پرکھو اور غلطیوں کے اعتراف کرو اور اچھائیوں پہ فخر نہ کرو. یہ پہلا عقل ہے اصول خدا میں. پھر جناب علی کرم اللہ وجہہ کو قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لگتا نہیں دونوں بیان ایک جیسے, دونوں بیان ہیں. پھر سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. تینوں بات ایک ہی ہے نا. فیصلہ کن بات کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی غیبت کرو, بجائے اس کے دوسروں کے فتنے گنو, بجائے اس کے کہ دوسروں کو چور و چکا کہو, اپنے دامن پہ پہلے نظر کرو. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے بال پتھر نہیں پھینکے جا سکتے. اپنے آپ کو غور کرو, پھر مایا بلا ثبوت بات نہ کرو. حق بات کے لیے اپنے شواہد جمع کرو اور جانو اور دیکھو. اپنی سچائی کے لیے اپنے لفظوں کو گواہ نہ کرو. مخلوق کو تمہاری سچائی کا یقین آنا چاہیے. تمہارے دل سے, باتوں سے نہیں, تمہارے کردار سے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. مگر تمام اعمال جو ہیں ان پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ یاد رکھیں گا. The last thing I want to tell you, اگر آپ شرع کا مطلب ڈھونڈو نا, شرع کا خالی مطلب, تو آپ کو سارے راز کھل. شرع کا مطلب یہ ہے travel light when you must. شرع کا ڈکشنری مطلب یہ ہے, جارڈن میں ایک دریا ہے اس کو بھی شریعہ کہتے ہیں, مگر شریعہ کا ڈکشنری مطلب یہ ہے کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کے آپ منزل تک پہنچ سکو. کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کے تم منزل پہ پہنچ سکو. اور شبہ میں نہ رہنا, اللہ کے رسول نے ہم سے کم زیادہ راہ کی خبر دے دی ہے. وہ کم سے کم زیادہ کیا ہے کہ جس نے دل میں اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے. کہہ دیا اس نے کہ جس کی آنکھ سے مکھی برابر آنسو نکلا اور ڈھلک کے اس کے رخسار تک آ گیا اور اللہ کی یاد میں, اس پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ ہے کم سے کم زیادہ راہ. ایک منا سا ناقابل نظر آنا جو قطرہ ہے ابر یا پانی آپ کی آنکھوں سے اللہ کے لیے بھی نکل پڑے. اپنے لیے تو روز روتے پھرتے ہو, چیخے مارتے پھرتے ہو, دھاڑے مارتے پھرتے ہو, اور خدا کہتا ہے میرے لیے ایک ایک آنسو کا چھوٹا سا قطرہ جو ڈھلک کے تمہارے رخساروں پر آیا خشک ہو جائے, اتنا پانی بھی نہ ہو اس میں, اس پر بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. نقصان آپ کا ہے یا کسی اللہ کا؟ اب بتاؤ وہ کیا کرے. اور کتنی رعایت مانگتے ہو آپ اس سے, کتنا کرم مانگتے ہو. یہ ہے شریعہ. اور طریقت کیا ہے؟ طریقت آپ کو بتائیے, خیمہ ہے, یہ دیکھو یہ خیمہ, مگر یہ خیمہ جو بغیر سہارے کھڑا ہے, کپڑے کا خیمہ تو نہ کھڑا ہوتا ہے, تو بیچ میں جو ستون کھڑا کرتے ہیں نا پورے خیمے کو, اس کو طریقت, اس کو طریقہ کہتے ہیں. اب آپ کو شریعت اور طریقت کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ طریقت یہ ہے کہ سارا گھر اس نیت پہ تعمیر شدہ ہے سارا, اور طریقت شریعت کی نیت. اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو وہ مکمل ثواب پائے گا جو کتابوں میں آپ کو سرکار دو عالم بتائے. اور اگر نیت کہیں اور کی تھی, اسی لیے حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ شریعت اعمال دیکھتی ہے اور خدا نیتیں دیکھتا ہے. خدا نیتیں دیکھتا ہے اور شریعت اعمال دیکھتی ہے. اور اگر طریقت شریعت کی نہیں ہوگی تو سارے اعمال بیکار. اور طریقت کی ایک ٹاپ لسٹ ہے، سارے کے سارے صوفیاء الہیات ایک ٹاپ لسٹ پہ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا واحد جائز مقصد خدا کو ترجیح اول بنانا. اگر آپ نے اس پوری زندگی میں جو مرضی کرو یار، نفیس سے نفیس کپڑا پہنو، خوبصورت شادیاں کرو، خوب خرچو، اس سے خدا کو کوئی غرض نہیں اس کو. مگر اگر تمہاری پوری زندگی اس تعینات سے نکل گئی کہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد جو ہے فرسٹ اینڈ دا لاسٹ پرائیورٹی گوز ٹو گاڈ، باقی بیچ میں جو آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں. گناہ و ثواب ہمارے باطن سے گزریں گے. الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے بچے، الا اللمم، چھوٹے تم کرو گے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں. چھوٹے تم کرو گے، وقفہ تو تم پہ چڑھتا ہی آئے گا، کوئی نہ کوئی خطا تم سے سرزد ہوتی رہے گی. آپ کو پتا کیوں اتنا پسند کر لیا اس نے یونس بن متی کو؟ پیغمبر سے ہمارا ایمان ہے کہ وہ خطا و نسیان سے بچائے جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اجتہاد سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دور رہتا ہے، ورنہ وہ گناہ گار تو ہو ہی نہیں سکتے. ان کی عصمت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، پیغام رسانی کام ہوتے ہیں، ان کے اقوال و فعل کی بھی ضمانت لیتا ہے. مگر اب غور کرو کہ انہوں نے کیا کیا. جب وہ گھیرے گئے اس ظلمات میں، فظن اللہ نقدر فنادى فی الظلمات، اس سے گمان کیا کہ ہم اس کو اس ہلکے سی بدگمانی کی سزا نہیں دیں گے. اس سے گمان لیا تو میرا پیغمبر ہے بھائی، تیرا تو درجہ بہت بڑا، ایک امت تم نے سنبھالنی ہے، تم بدگمانی رکھو گے اپنے رب کو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو سمجھ آ گئی بات. جب سمجھ آ گئی تو انہوں نے اللہ سے پھر جواب نہیں بات ہے. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. انہوں نے کہا لامیہ جی یہ تو تھیسس غلط ہے، پاک تو صرف آپ ہیں. حضرت یونس نے کیا کہا؟ اے پروردگار عالم، ہر خطا سے تو پاک ہے نا، ہم میں سے تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہیں. تو میرے مجھ سے ہو گئی ہے، آئی ایم سوری یار، معاف کر دیں. سادہ سی بات ہے. ویسے تو آپ جب عربی میں پڑھتے ہیں تو بڑی آیت نظر آتی ہے نا، تو ترجمہ کرو تو بڑی سادہ سی، او لارڈ گاڈ یو آر پرفیکٹ، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. کہتا پیغمبر کہتا ہے یو آر پرفیکٹ او لارڈ گاڈ، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری. یہ کہا نا آیت کریمہ میں، یہی کہا نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تو نہیں ہوں. خطا مجھ سے ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ہو گئی ہے. میں آئی ہیو میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری انی کنت من الظالمین. میں تو اندھیروں کی آغوش میں چلا گیا. پھر خدا کیا بڑا سادہ سا اعتراف تھا، بڑا خوبصورت، ایک ایک لفظ مرصع. یہ وہ لفظ ہیں جن کو آپ گھروں میں 1 لاکھ پڑھنے کی 2000 کا محلہ بلایا ہوتا ہے اور چل رہی ہوتا ہے. پھر بچیاں جو بھیا کمال کی بات یہ دیکھو، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کی بدبو آ رہی تھی، اگر بتیاں پر جلا کے پڑھ رہے. وہ عالم دیکھو، یہ عالم دیکھو کہ وہ کس عالم میں پڑھ رہے تھے کہ خدا اسے ظلمات کہتا ہے. ایسے اندھیرے جن کو خدا ظلمات کہتا ہے. یونس تو اس میں کیا تھے؟
اور ہم لوگ کیسے آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو خدا واسطے بھائی ضروری نہیں کہ آپ کو 150 بندے کے 1 لاکھ نہ پڑھا کرو، تواتر سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لے کرو ڈیلی، کیا جاتا ہے 50 مرتبہ پڑھ، 33 مرتبہ پڑھ، مگر مقادمت رکھو، قیام رکھو، خدا بھولنے والی نہیں شے ہے، قادر مطلق کو تم ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جو محبتیں تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، جو نفرتوں کو مٹاتا ہے، تمہارے دلوں کو سکون اور عافیت بخشتا ہے، جس کی ایک ایک بندے کی روٹی تم نہیں کماتے وہ کماتے تمہارے لیے، وہ رزق کماتے۔ خدا کہتا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین پر ایسا کوئی بھی حیات نہیں ہے جس کا رزق مجھ پہ نہیں ہے۔ بات سنو کتنے ہیں مخلوقات زمین میں پتہ؟ 1.3 ملین، 13 لاکھ اجناس حیات ہیں زمین پر۔ ایک تم کہتے ہو میں روٹی کمانے جا رہا ہے، آپ ہی کہتے ہو نا میں کما رہا ہوں، میرے بچے کما رہے ہیں، میرا دادا کما گیا، میں یہ بالکل فیلیسی ہے، منطقی طور پہ یہ بات چاہیے نہیں ہے۔ اگر 13 لاکھ مخلوق میں سے صرف ایک مخلوق یہ کہے کہ میں رزق اپنا کماؤں، باقی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ چواں مرغے کے در صحرائے ہر شام کشائے قلب و فکر واسطہ۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شوڈ بی ویری کلیئر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو عقل نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے کہ ہم کماتے۔ اگر ہم کماتے ہوتے اور یہ 13 لاکھ باقی مخلوق کہاں سے کماتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوحنا کے ساتھ جا رہے تو یوحنا نے پوٹلی کھولی تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا یوحنا یہ تیری پوٹلی میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ 2 روٹی۔ تو پوچھا 2 کیوں ہیں؟ کہنے لگا یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے۔ فرمایا یوحنا تم نے توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے میں پھینک دیا، کبھی کوئی پرندے بھی اسی طرح 2 وقت 4 وقتوں کی روٹیاں جمع کرتے، وہ تو صبح نکلتے رزق کی تلاش میں اور شام کو پیٹ بھر کے وہ واپس آتے ہیں، یا بھوکے آتے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی ذخیرہ جات، اگر جب تک خدا کسی پرندے کو عادت نہ بخشے ذخیرہ کرنے کی تو باقی تو ایسے کوئی نہیں کرتا۔ جانور صبح کسی چراگاہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو گھر میں بچا کے تو نہیں رکھتے، بہت کم ایک آدھ جانور ہوگا جو 2 دن کا جیسے اونٹ اپنا پانی اپنے کوہان میں جمع کر لیتا ہے یا چلنی میں رکھ دیتے ہیں، تو اس قسم کی بڑی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے بالکل کلیئر رہنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کے اسباب رکھے ہیں، خدا کہے گا تو وہ اسباب آپ کے لیے متعلق ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ غربت، اموات، کثرت، قلت تمام اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیوں آتی ہیں؟ کہتا مستقر و متاع الہی، تھوڑا سا وقفہ تمہیں رہنا ہے، تھوڑا سا وقفہ، پھر زندگی ایک سفر کا وقفہ، اور آگے چلیں گے دم لیں۔ مجھے اللہ بہت پسند ہے، جان سے تو میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں۔ مجھے 70,000 میں تو میں کیا بھول گیا ہوں، بوڑھا ہو کے ہڈیوں میں پانی بھر گیا، کسی شے میں لطافت نہیں رہی، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ بیوی، نہ بچوں میں۔ وہ کیا واحد عمر کا شکار ہو کے ہم گزرتے ہیں دنیا سے۔ یہ دنیا نہیں اس کام کی زیادہ دل لگانے والی، کچھ بھی ایسا اس میں موجود نہیں۔ ہاں اللہ رزق دے، زیادہ دے تو شکر کرو اور بانٹو، کم دے اور صبر کرو اور توقع رکھو اپنے رب کریم سے۔ یہ فضول منطقیں نہ پھیلاؤ کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے زمین و آسمان میں،
کہیں بھی میں موجود، میں نے کیا ہی کچھ نہیں تو میں کیسے ہوں؟ کین یو امیجن؟ میں جو کرتا ہے اس نے زندگی میں کیا چیز بنائی ہے، کیا کنسٹرکٹ کیا ہے کائنات بالا میں اس نے، کون سی مخلوقیں بنا کے، کون سی تراکیب جدید اور قدیم ملا کے یہ چیئرمین بنا پڑتا ہے۔ اس لیے this is what all the teachers tell you. This is what all the teachers tell you. This is the only important lessons of a non-learner. اور ہم بھی آج صرف آپ کو یہ یاد کرانے میں بھی اسی اسکول کا ایک چھوٹا سا استاد ہے، اور میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ is the only top priority. خدا کے سوائے کوئی تربیت اول نہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان پیچھے کی پلٹ رہی، یاد رکھیں، لوگ اسکولوں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے اسکول کو واپس جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کو، لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں کو۔ آج اسلام کا یہ حال ہے کہ خدا کی طرف کوئی مذہبی خیال نہیں کرتا۔ بھائی 10,000 اسکول بناؤ، اسکولوں کا مقصد تو ایک ہونا چاہیے نا۔ اسکولوں کے مقاصد تو یہ ہیں کہ چلو ہم واپس پلٹتے ہیں خدا کی طرف، ہم اپنے رسول کو واپس چلتے ہیں۔ ہم کدھر چلتے ہیں؟ ہم تو مولویوں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں، ہم اسکولوں کو واپس جاتے ہیں۔ یہ اینٹیں جن کو ہم بسا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ مسلم قوم کے سر پہ پڑ گئے، نئے نئے تصورات ہیں۔ حتیٰ کہ کل پرسوں میں نے ایک بیان دینا کہ اگر تم نے مجھے ووٹ نہیں دیے تو شرک کیا، لاہور تو کرو۔ کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ کس قدر مخمود الحواس ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ مقام الوہیت کیا ہے، مقام عبودیت کیا ہے۔ نہیں ماننا، نہ مانو اللہ کو، وہ تمہارا محتاج ہے۔ اگر یہ بھی ایک بڑی حماقت کرنی تو کر چھوڑو، کہو میں ایتھیسٹ ہوں، کہو کہ میں منکر ہوں، میں نہیں مانتا اللہ، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کو کوئی فرق نہیں۔ ایک اشارہ یا بلو سے کہتا ہے میں نے 1,00,000 کا شہر جو ہے، 1,00,000 کی، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ابھی آبادیاں اتنی نہیں، ایک جھٹکے سے 1 ارب انسان کو زیر خاک ملا۔ آگے پیچھے ثبوت نہیں ہمارے پاس۔ ایک چنگاڑ نے قوم ہود کی بستی کو تباہ کیا، ایک سرد ہوا نے قوم شعیب کو برباد کیا، ایک فرشتے نے آ کے آگ و سمود کے شہر کو، پومپیائی کو تباہ کر دیا۔ ان کو یا تم کس کے پلے پڑ گئے ہو؟ یہ کون ہے جو جھوٹے تصورات کی تیش میں تمہیں ڈال دیتے ہیں؟ تمہارا مالک ہے خدا۔ یہ کہتا ہے تو فخر سے کیوں نہیں کہتے میرا ایک مالک؟ اسے کہو، دوسروں کو کہو جاؤ بھاگو، تم وہ بکریاں ہو جن کو بھیڑیے نوچ کھائیں گے، اور ہمارا تو مالک ہے۔ اور ان سے کوئی لا مولا لہو، تمہارا کوئی مالک نہیں، ہم مالک، ہم ایک پناہ والے ہیں، ہم ایک عظیم المرتبہ ہستی کی دسترس میں زندگی گزارتے، ہمیں فخر ہے اپنے رب العالمین پر، ہم اس کی صفات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اتنے سخی ہو جائے جیسے ہمارا رب ہے۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی فطرت میں تمہیں پیدا کیا، تو اللہ کی صفات کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ تم سے تو اقبال ہی اچھا بڑا بات ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ شان خدا ہو۔ مجھے تو کہتا ہے بندگی میں اتنا سکھ اور سکون ہے، ذمہ داری کوئی نہیں بھائی، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا بچہ بگڑا ہوا ہے، اللہ کو کہوں گا یار ٹھیک کر دو نا، میں بھی میرے گھر سے اٹھ کے چلی گئی تو اللہ بین قلوبنا میں یاد لے آؤ نا اس کو، اور میں تو سارے کام اللہ کو لوٹا دیتا ہوں۔ وہ فوض جو امری اللہ ہے، میں نے تمام کام اللہ کو سونپ دیا۔ آپ سے نہیں سونپے جاتے؟ بٹھاؤ کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائس، اور خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔
میں نے تو اسے محبت والا پایا، میں نے اسے اپنے آپ کو تہذیب سکھاتا ہوا پایا، مجھے اس نے حوصلہ بخشنے کا ہنر بتایا۔ میں تو اللہ سے پیار کرتا ہوں، تو بی ویری فرینک، میں نے وہ دیکھے ہیں لوگ جو بے خدا تھے، میں نے وہ دیکھے، میں نے اپنی تہذیب کا بھی مطالعہ کیا۔ میں درندہ اور واشی اور بیوقوف سے ایک نالائق سا بچہ ہی تھا میرے اوپر، اگر اس نے مجھے تہذیب دے دی تو ساری دنیا کو دے سکتا، کیونکہ مجھے تو اپنے آپ سے آپ لوگ بہتر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اتنے نہیں تھے بدتمیز اور نالائق جتنا میں تھا۔ تو مجھے تو فخر ہے کہ میرے رب کریم نے مجھے سدھار دیا، ہم مجھے سبق سکھلایا، مجھے حیا دی، اخلاق دیا، مجھے مرافت دی، محبت دے دی۔ تو یار کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ کیوں اجنبی بنایا ہوا ہے؟ جب دیکھو ڈرائنگ روم کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ خدا کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے؟ وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ یا حسراتن علی العباد، تم نے تو نہیں کہا اللہ ہمیں تجھ پہ حسرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے بندگان خدا مجھے تم پہ حسرت ہے، میں اتنی محبت کر رہا ہوں اور تم اتنے روٹھے روٹھے پتہ نہیں کہاں کے محبوب آگے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، غور و فکر کی علامات پیدا کرو، ٹھیک ہے، ایک نقطہ بھی تمہیں ولی بنا دے گا۔ ایک یہ مت سمجھنا کہ ولی اور ہوتے ہیں اور بندے اور ہوتے ہیں، کبھی نہ سمجھ۔ اللہ کے نزدیک صرف دو ولی ہوتے ہیں، صرف دو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ جو ایمان لائے اللہ، جو اللہ کے دوست اور ولی ہیں، ان کی مومنٹ اندھیروں سے روشنی کی طرف ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، جو نور سے اندھیروں کو جاتے۔ دو مومنٹ ہیں، اللہ کے دوست جو اندھیروں سے نور میں داخل کیے جاتے، شیطان کے ولی جو روشنیوں سے اندھیروں کو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کو توفیق بخشے۔ As a teacher, I just want کہ آپ اس کو یاد دلا دیا کہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی کارنر میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ کے بڑے بڑے ولیوں پر اگر علی بن عثمان اور شیخ عبد القادر اور جنید بغداد پہ تیری پڑی ہے ایک ڈال ہے، ان سے بہت کم ڈال ہے۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ان کی برابری کا، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ان کو ان سے مقابلہ کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے مقامات کیا ہے، we don't know۔ مگر انہی بزرگوں کی دعاؤں کی تو خیر ساری زندگی ان کی معینتیں بڑے صغیر میں خدا کی معرفت سکھاتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ نے ان کو توفیق مسافرت دی، عذاب سفر دیا، مگر ان لوگوں نے قبول کیا خدمت پروردگار کے لیے، گھروں کو چھوڑ کے نکلے، جلابی اور غزنی اور اجمیر کو چھوڑ کے نکلے، بے برگ و باہر زمینوں پہ انہوں نے پھول کھلائے، صحراؤں میں انہوں نے چاند اتار دیے۔ آپ کو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حاصل تو ان کے بھی بڑے ہیں، ان پر بھی ایک دو جھوٹے بڑے اعتراض کرنے والے ہیں، کچھ بدتمیز ایسے ہیں جو اپنے والدین کو بھی سنائی جاتے ہیں۔ تو یہ جو والدین سے بھی بڑے والدین ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں جو ہمیں زندگی دیتی ہیں، انہوں تو ہماری زندگی بلینز آف ایئرز کر دی ہے اور خوشگوار کر دیا ہے۔ یہ ان کی تعلیم ہماری جنت کی امانت ہے، ان کی تعلیم ہمارے مثال پروردگار کی علامتیں ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو بڑے صغیر میں صرف 12,000 اب وہ بتائیں ٹوٹل 12,000 ہی آئے تھے،
جنگ کندوہا میں انہیں مارا جاتا ہے، پانی پت کی پہلی جنگ بھی بابر نے انہیں سے لڑی۔ 12 اس وقت تو 60 کروڑ ہو، اللہ کو 60 کروڑ، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا کے مسلمان ملا لو تو 60 کروڑ ہو۔ مولوی نے نہیں بنایا، اتنی محبت کرنے والے تھے لوگ، ان کی محبتوں سے محبت کرتے، مر مٹ جاتے، اتنے اخلاق والے تھے کہ لوگ اپنی بدتمیزیوں کے انبار چھوڑ جاتے تھے ان کے پاس، پھر بھی ان لوگوں کی جبینوں پہ شکن نہیں آتے تھے۔ جتنا بڑا پڑھا لکھا ہونا اتنی اس کی وسعت اخلاق ہو۔ حضرت علی بن زید بن علی بن حسین سے کسی نے تصور کیا، فرمایا اگر تیرا اخلاق اچھا ہے تو تو صوفی ہے، اور اگر تمہیں دیکھنا ہونا کہ تجھ سے بڑا صوفی کیا ہے تو دیکھ کیا اس کا اخلاق تجھ سے بہتر تو نہیں۔ یہ اخلاق کی جائے۔ اور دیکھو خدا کیا کہتا ہے کہ مجھے 2 عادتیں بڑی پسند، بہت پسند، تو ٹھیک ہے وہ 2 عادتیں اختیار کر لو۔ کہتے ہیں کھانا کھلانا، ایک اچھا بولنا۔ ویسے تو لاہور میں مہمان نوازی ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اگر خدا کے خیال سے 1-2 مہمان کر لو، اگر غریب سیلاب کے ماروں کا بھلا کر لو، چلو 10 روپئے اس میں آپ بڑے چکروں میں پڑ جاتے۔ یہ بلینس کا کام نہیں ہے۔ ایک مہمان کو سنبھالے تو قوم کو سنبھال لے، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی نے اللہ تش پکارا، پانی آیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، یہی پانی، تو آپ نے کہا ادھر لے جا۔ اس نے آگے کر دیا، اسے 4 صحابی شہید ہو گئے ایک دوسرے کے ایثار میں۔ کتنا آسان تھا مرنا ان کے لیے، اور ہمیں تو موت نظر آ رہی تو پسو پڑ جاتا، بھاگ کے ہم تمام یہ جتنے ہیں نا بڑے خود غرض اور یہ جو اپنا ڈاکٹر، یہ ہم پہ ہی پلتے ہیں، کیونکہ ہمیں جان کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اوپر سے جادوگر میں حساب کتاب والے بھی آ جاتے ہیں، کچھ حصہ ان کو ذرا جاتا ہے۔ یہ کیا ساری زندگی آسیب میں گزرے گی؟ تھوڑا سا وقت اللہ کے ساتھ۔ May Allah bless you, may Allah bless you all, may Allah give you، آپ کو نعمت بخشے سوچنے اور سمجھنے کی۔ اللہ آپ پہ مہربان ہو، اللہ آپ پر اتنا مہربان ہو کہ جس میں کم ہے یا زیادہ خدا اپنے ساتھ رکھے آپ کو، آپ اس کے ساتھ رہو، اس کریمانہ جہد سے جس میں ہماری کوئی کوتاہی بھی بغیر معافی کے نہیں جائے۔ وہ جو اتنا معاف کرنے والا ہے کہ اس کے حساب میں بے حسابی ہے، تو ہم اسی سے دعا کر سکتے ہیں، یا مالک و کریم ہم مستقل خطا کار، میرے بس میں ہو تو میں مستقل رحمت کو آزماؤں اور خطا کروں۔ ہمیں کہا جاتا ہے تم اس آیت سے ناجائز فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل تمہیں پتہ ہے ٹھیکے دار بھی بڑے ہیں نا، عذاب کے ٹھیکے بھی ہیں نا، جہاں ثواب کے ٹھیکے وہاں عذاب کے بھی ٹھیکے۔ اگر کسی کو کہہ دو نا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اب دیکھو بیان تو سادہ ہے، اے میرے بندو تم نے بڑے گناہ، ڈانٹ والا نہیں ہے، لہجہ ڈانٹ والا نہیں ہے، حقیقت پسندانہ۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر گواہ بھی ڈالیا کہ کل کو یہ نہیں کہا خدا نے تو یہ کہے نہیں، کہا اے میرے پیغمبر کہہ دے میرے بندوں کو کہ تم نے بڑی زیادتی کی، میرے ساتھ نہیں کو کہہ سکتا، اپنے ساتھ میں اپنے غلط رستے چنے، غلط انداز چنے، غلط آپ کو بیماریاں لگی آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یار میری رحمت سے نہ مانو، بڑے بڑے خطائیں کر، بڑا ظلم کیا اپنی ذات پر،
ہر جہالت پہ ہاتھ رکھا، جان بوجھ کر بیوقوف اور احمق بنتے رہے ہو زندگی میں، سب سے بڑی غلطی ہے نا لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے مایوس نہ، اور پوچھو اللہ جی اتنی زیادہ رحمت ہے پاس، میں تو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا، اتنی رحمت ہے آپ پر؟ کہتا ہاں، اور تمہاری رحمت میں گناہ ہیں کیا، 2-4 دن کے گناہ ہے نا، اور میں تو ازل سے ابد تک رحمت بانٹتا چلا جائے، اور تمہاری کیا گناہوں کی ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تمہارا وہ ہے کہ تمام گناہ معاف کر، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہو، تمام گناہ تمہارے معاف کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 2 نام ایسے ہیں جن میں کوئی حد و حساب نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں بخش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی بخششوں میں حصہ عطا فرمائے، قومی سطح پر، انفرادی سطح پر، خواتین کو، مردوں کو، ہمارے بچوں کو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك الا انت، مگر سب سے بڑی دعا ہے کہ اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم اجعل اوسط رزقك علي عند كبر سني وانتقالي، اللهم اجعل اوسط رزقك علي عند كبر سني وانتقالي، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لنا أولا وآخرا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللہ تعالیٰ ان جملہ بیماروں کو جو بڑی مشکلوں میں ہیں، جن کی زندگیوں کے تواتر و امن سے محروم ہیں، دعا کیجیے سب مل کے خدا ان کو شفائیں بخشے۔ ایک پرٹیکولرلی ایک دعا ہے جو بدترین امراض میں حضرت علی کریم اللہ علیہ وسلم کیا کہ یا حلیم و یا کریم، جو جس کا عزیز کتنا بیمار ہے اس کا نام لے لیں، یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں، جتنے بھی آپ کا اعزا و اقارب بیمار ہیں وہ اپنے لیے یہ یا حلیم و یا کریم مشفع، کیونکہ حلیم و کریم کے اسماء شفا پہ نور کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں، وہ تمام بیمار جن کے نام میں اس وقت مجھے میرے پاس نہیں ہے، خدا ان کو شفا عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پرٹیکولر، پاکستان میں بڑی دولت نکل رہی ہے، نکل آئی ہے، 2-4 مہینے تک انشاءاللہ آپ کو اس کے فلوس پہنچیں، بے تحاشا گیس، مطلب 3 ٹریلین مکہ فٹ کے قریب گیس۔ اب ان کو اتنا صبر کر جاؤ جب تک وہ پائپ میں آتی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 مسئلے حل ہو جائیں۔ LNG پہ ختم، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے جتنے وہ بھی سیاسی لوگ بھی میرے جتنے بے چین ہوں گے گیس ڈالنے کی پائپ لگا، اگر مجھے دے دیتے تو میں تو ہفتے میں بھی کوشش کرتا ڈالے، بس اس کو ٹائم لگتا ہے، 60 میل کا ہے، اور یہ 3 ٹریلین، اس کا چھوٹا سا اندازہ چیف انجینئر نے مجھے بتایا کہ اگر 3 لاکھ گھروں کو دی جائے تو کم سے کم 50 سال کے 40 سال کے لیے ایک کنویں، دوسرے سے بھی اتنی نکلی، تیسرے سے 1.5 مکہ فٹ ایوری ڈے۔ تو اللہ نے ہم کو بڑا آسان کر دیا، ریکوڈیک بھی شروع ہے، نہ ہم رکے ہیں نہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں اس قوم کو دردمند لیڈر ملے،
ڈائلاگ بازی بہت ہے. اوہ کیا بات. اپنی انا و تکبرات کو ہوا دیے جا رہے ہیں, ان کو کوئی خیال نہیں آتا. اچھا آپ کو ایک فنی سی بات بتائیں, ہمارے لیڈر ساری دنیا میں سچ بولتے ہیں, اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بڑی مزاق کی بات ہے. باہر جا کے بالکل سچ بولتے ہیں, مگر جب اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ وداؤٹ فیل. تو اللہ ان کو بھی ہدایت ملے, اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ایسے لیڈر نہیں چنے تو اچھا ہے, ورنہ ان کے گناہ کی سزا ہمیں ملے. وہ پنجابی کا ہے نا بڑا مشہور محاورہ, ہور چھوپو, یہ لیڈر جو ہیں ہور. تو ہوا کہ سکھ تھے نا, سکھ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری آج کل فصلیں بڑی کم ہو رہی ہیں, تو فیصلہ ہوا کہ ہم گنا لگائیں گے. ویسے یقین کرو مجھے اپنی قوم کا یہی رویہ لگا, ان کا گنا لگائیں. مگر پھر دو بڑے سکھ بولے, ان کا گنا تو لگاؤ گے, نال والے پنڈ والے مسلمان سارا گنا توڑ کے کھا جائیں گے تو سب نقصان. اور پھر اور سیانے تو آ گئے, انہوں نے کہا پہلا مسلمانوں کا علاج کر. انہوں نے ڈانگ سوچے, ابھی فصل نہیں لگی, وہ ڈانگ سوچے تاکہ وہ پنڈ سے جا کے مارو جی قتل. وہ آخر یار کس گل آتے ایسی تو گل ہے کہ کہتا اور چوکو, اور چوکو, یہ سارے گندے چوکے سر اور. تو خدا کرے کہ ہمیں ایسے نلائق لیڈروں سے نجات. یہ تو ہر فصل سے تو اور گندے چوکو آتے ہیں, اور کوئی سمجھدار, کوئی نیک, تو ہمدرد امت و ملت کو شد. آپ مل کے دعا کرو گے, مگر ہیرو نہ پیدا کبھی. ہیرو آسمان پر ایک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, ہمارے لیے کوئی تیسرا ہیرو. ہیرو پالو گے تو دوسرا جاؤ گے. بس میں اتنا جاؤں. جب بھی ہم نے ہیروز کے پیچھے گئے نا, خدا ہم سے ناراض ہوا اور کوئی نہ کوئی فتنہ فساد کر. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جی. میں ڈاکٹر سید بخاری صاحب عرض کروں گا کہ محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب جی جی تشریف لائیں اور جناب صاحب کے ہاتھوں سے آج کی اس کانفرنس کی یادگاری شریف وصول فرمائیں. جناب لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب.